بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لے آئے گا جو گناہ کے بعد استغفار کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ ہم سورج طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، پھر آپ بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختصار کے ساتھ نماز پڑھی، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو با آواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا اور جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی۔ مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی۔ تب میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ اس نے فرمایا، محمد۔ میں نے عرض کیا، میرے رب حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب و صدر میں محسوس کی اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا، محمد۔ میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، نمبر 1 باجماعت نماز پڑھنے کے لیے چل کر جانا، نمبر 2 نماز کے بعد مساجد میں بیٹھے رہنا، نمبر 3 ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا۔ فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، نمبر 4 درجات کے بارے میں۔ فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز یعنی تہجد پڑھنا۔ فرمایا، کچھ مانگ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا، اے اللہ، تجھ سے نیک اعمال بجا لانے، برے کام چھوڑ دینے اور مساکین سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو فتنے سے دوچار کرنا چاہے تو مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر فوت کر دینا۔ میں تجھ سے تیری محبت، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور ایسے عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد کرو اور پھر اسے دوسروں کو بتاؤ۔ امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ سے اس حدیث کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ بھی اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں، وہ کلمۃ اللہ ہے اور روح اللہ ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم پر القاء کیا تھا، اور جنت و جہنم حق ہیں، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا چاہے جیسے بھی عمل کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دو، جو مرتے دم تک شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنا کسی گناہ کو باقی نہیں چھوڑتا، اور اس جیسا کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ توبہ بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، چنانچہ جو شخص کسی بھی گناہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ 5 نماز گناہ مٹانے کا عظیم ذریعہ ہے، چنانچہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے تو اس کے اور آئندہ متصل نماز کے مابین
سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانچوں نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک درمیان میں آنے والے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی ساری اولاد خطا کار ہے اور ان میں سے اچھے توبہ کرنے والے خطا کار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو انہی صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، کبھی اطاعت تو کبھی معصیت، سیدھا چلتا ہے تو کبھی الٹا ہو جاتا ہے، یاد بھی کرتا ہے بھول بھی جاتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے اور ظالم بھی بن جاتا ہے۔ اس لیے معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نو مولود کو فطرت یعنی اسلام پر پیدا فرما کر احسان فرمایا ہے، چنانچہ جو اسلام پر قائم رہا اور انبیاء کی دعوت قبول کی تو وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کی نیکیاں قبول اور گناہ معاف فرمائے گا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں، ظہر یا عصر کی نماز کی بات ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صفیں بنائے نماز ادا کر رہے تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران اپنے سامنے کسی چیز کو بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی، پھر آپ پیچھے کو ہٹے اور ہم بھی پیچھے ہٹ گئے، آپ دوبارہ پیچھے کو ہوئے، ہم بھی پیچھے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے سلام پھیرا تو سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آج ہم نے آپ کو نماز کے دوران ایسا عمل کرتے دیکھا ہے کہ آپ اس سے قبل تو نماز میں ایسا کوئی عمل نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت اپنی نعمتوں سمیت پیش کی گئی، میں نے اس کے انگوروں کا گچھا توڑنا چاہا تاکہ تمہیں دکھاؤں، اور اگر میں اس کو پکڑ لیتا اور زمین و آسمان کے درمیان موجود تمام مخلوقات اسے کھاتی تب بھی اس میں کوئی کمی نہ ہوتی، لیکن پھر میرے اور اس کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ اسی طرح میرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا، جب میں نے اس کی شعاؤں کی حرارت محسوس کی تو میں پیچھے کو ہٹا۔ میں نے اس میں زیادہ تعداد ان عورتوں کی دیکھی ہے جنہیں جب کسی چیز کا امین بنایا جاتا ہے تو وہ اسے راز نہیں رکھتی، اسی طرح جب سوال کرتی ہیں تو خوب اصرار کرتی ہیں، اور جب انہیں کوئی چیز دے دی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتی ہیں۔